بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کو غیبی مدد آ پہنچی۔ لوٹا پارٹی بنتے ہی پٹ گئی۔ خان کی سچائی، مخالفین کی گواہی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو پاکستان میں سیاسی متنجن جو اب پک رہا ہے، طرح طرح کی سبزیاں کاٹ کاٹ کے ایک دیگ میں ڈالی جا رہی ہیں اور متنجن تیار ہو رہا ہے۔ جب متنجن تیار ہوگا اس کے بعد پھر بندر بانٹ شروع ہو جائے گی۔ تو ایک سیاسی پارٹی جو ہے اس کا کل باقاعدہ نام رکھ دیا گیا ہے، جنم اس نے لے لیا ہے، نام رکھا گیا ہے استحکام پاکستان۔ وہی پرانے چہرے، وہی لوٹا کریسی۔ لیکن ناظرین کرام، ایک بات اب کہنا ضروری سمجھوں گا کہ ایک وقت تھا کہ لوٹوں کی قیمت بہت عروج پر چلی گئی تھی۔ ایک سال پہلے آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس میں کروڑوں کی بولیاں لگ رہی تھیں، لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ لوٹے سستے ہو گئے۔ یہاں پہ پاکستان میں مہنگائی کا عروج ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، لیکن لوٹے سستے ہو گئے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے کہ لوٹوں کو اب جو جہاں پہ بھی جا رہے ہیں بغیر پیسوں کے جا رہے ہیں، بلکہ ترلے منتیں کر کے جا رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی پارٹی میں شامل کر لیں، ہماری شمولیت کو یقینی بنائیں۔ تو ناظرین اکرام، کل ایک نئی پارٹی نے جنم لیا ہے، استحکام پاکستان۔ علیم خان، ترین خان، ان دونوں نے پارٹی بنائی ہے، نئی پارٹی استحکام پاکستان کے نام سے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پرانے چہرے جو ہیں، کچھ کہتے تھے ہمیں گولی مار دو ہم خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کچھ کہتے تھے کچھ تو مجبوریاں ہوں گی جس وجہ سے ہم ظاہر نہیں کر رہے، کچھ بریکیں لگا رہے تھے، کچھ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے تھے، لیکن چند دنوں میں ہی کنارہ کشی بھی جاتی رہی، بریکیں بھی فیل ہو گئیں اور بیٹھے تھے چہرے چھپا رہے تھے۔ اگر پارٹی کی جو تقریب ہو رہی تھی جس میں اس کا نام سلیکٹ کرنا تھا، اس میں آپ بیٹھ کر منہ چھپا رہے ہیں تو کل کو حلقے میں بھی تو آپ نے جانا ہے۔ تو حلقوں میں جب جائیں گے پھر کیسے منہ چھپائیں گے؟ آپ کا منہ چھپانا یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کے اندر دو نمبری تھی خان کے ساتھ، آپ مخلص نہیں تھے، پھوکے فائر کرتے تھے، خان کو غلط مشورے دیتے تھے۔ اب آپ اس پارٹی میں آ گئے ہیں تو منہ تو چھپانا آپ کو پڑے گا جب آپ حلقے میں جائیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ دونوں جو شخصیات ہیں، فیاض الحسن چوہان، فواد چودھری صاحب، یہ تو بڑے بڑے، میں نے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اپوزیشن پر گولہ باری کرتے تھے۔ تو ساتھ ہی فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی چند دن پہلے کہ ہم نہ ہی پی ڈی ایم میں جائیں گے، پی ڈی ایم کی کسی جماعت میں ہم شمولیت اختیار نہیں کریں گے، نون لیگ نہیں، پیپلز پارٹی نہیں، جے یو آئی نہیں، ہم ان میں نہیں جائیں گے اور ان کو میدان خالی بھی نہیں دیں گے۔ اور ناظرین اکرام، جیسے ہی پارٹی کا نام رکھا گیا، لانچ کی گئی، تو ساتھ ہی جب ترین صاحب نے اپنا اظہار خیال کیا تو ان کے توپوں کا روح بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف تھا۔ اب پاکستان میں دو ہی قسم کے ووٹ ہیں، ایک عمران خان کے حق میں، دوسرا پی ڈی ایم کے حق میں، یعنی ایک عمران خان کے حق میں، ایک عمران خان کے خلاف، دو ہی قسم کے ووٹ ہیں، تیسرا ووٹ کوئی بھی نہیں۔ پارٹی تو ایک دن میں بھی بن سکتی ہے، لیکن ووٹر اور سپورٹرز لانے کے لیے 27 سال محنت کرنی پڑتی ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جس طرح خان صاحب نے محنت کی۔
تو یہ تو نہیں ہوتا کہ 2 سال کسی پارٹی میں جائیں، پارٹی بنائیں تو کسی میں ضم کریں تو 2 سال بعد کسی اور میں شامل ہو جائیں۔ ایسے تو پارٹیاں نہیں چلتی۔ پارٹی تو بن گئی لیکن ووٹر اور سپورٹر کہاں سے لائیں گے، سوال تو یہ ہے۔ اب انہوں نے یہ ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ عطاۃ تارڑ صاحب ہیں، ان کیسی یہ سیاسی جو پاکستان میں سیاسی گند ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ دشمن ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جب اپنے مفاد کی باری آتی ہے تو تعریفوں کے پل باندھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عطاۃ تارڑ صاحب نے کہا کہ فواد چودھری صاحب، فیاض الحسن وغیرہ وغیرہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، غداروں میں نام نہیں لکھا ہے، تو ہمارا اچھا ریلیشن شپ ہے جہانگیر خان ترین کے ساتھ، ہم مل کر کام کریں گے، ہم اتحاد کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، جیسے یہ پارٹی بنی تو ساتھ ہی ان کا جو منشور تھا، بیانیہ تھا، پٹ کے رہ گیا کہ یہ کس مقصد کے لیے بنی ہے۔ تو پی ڈی ایم کے اتحاد کے لیے بنی ہیں تو پھر انہی میں شمولیت اختیار کر لیتے نون لیگ میں، پھر اس گروپ کی تو ضرورت کوئی نہیں تھی۔ لیکن ناظرین اکرام، انہوں نے جیسے پارٹی کی بنیاد رکھی، ساتھ ہی پٹ کے رہ گئی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اتحاد کریں گے نون لیگ کے ساتھ۔ تو آپ نے اتحاد پہلے بھی کیا تھا جب حمزہ شہباز کو آپ وزیر اعلیٰ بنوانے کے چکر میں تھے، لیکن بنوا وہ بھی نہ سکے۔ 13 پارٹیاں ناظرین اکرام پہلے تھیں، ایک یہ ہوگی، 14 پارٹیاں ہو گئیں۔ اب 14 پارٹیوں کا اتحاد ہو گیا تو بامقابلہ خان، اکیلا خان، جس طرح پہلے میدان میں تھا اب بھی میدان میں ہے۔ ناظرین اکرام، جیسے ہی فارمیشن کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، آرمی چیف صاحب نے تقریر کی، اس کے بعد جتنے بھی پاکستان کے سیاسی تجزیہ کار ہیں سب نے یہ تجزیہ فوراً سے پہلے دینا شروع کر دیا کہ خان صاحب مائنس ہو گئے ہیں، تاحیات مائنس ہو گئے ہیں۔ ہر ایک نے فوراً سے پہلے یہ کہہ دیا، کامران ہاں ہوں، احمد میر ہوں، کوئی بھی ہوں، سب نے یہ تجزیہ دے دیا کہ اب خان صاحب کی پکی چھٹی ہو گئی ہے۔ لیکن چھٹی ایک جو تدبیر ہوتی ہے انسان لکھتا ہے، سوچتا ہے، دوسری تدبیر اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، انسان کچھ سوچتا ہے ہوتا کچھ ہے۔ تو ناظرین اکرام، کل خان صاحب کی تاریخ تھی پیشی پہ اسلام آباد روانہ ہوئے، 1 درجن سے زائد کیسوں میں ان کو ضمانت مل گئی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی میں وہ قرآن پاک ساتھ لے کے گئے، تلاوت قرآن پاک کرتے گئے، باوضو رہے۔ تو جب عدالت میں پیشی ہوئی تو لوگوں کو اور حکومت کو تو یہی تھا کہ ہم ان کو آج گرفتار کر لیں گے، حالانکہ خان صاحب نے بھی اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ مجھے گرفتار یہ کر لیں گے، لیکن میں ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ قریشی صاحب نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بھی یہ استدعا کی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں فی الحال کچھ عرصے کے لیے، تو پارٹی کسی اور کے حوالے کر دیں، معاملات جیسے ہی ٹھیک ہوں گے آپ واپس تشریف لے آئیے گا۔ لیکن انہوں نے 2 ٹوک قریشی صاحب کو جواب دیا کہ آپ ان کو جنہوں نے پیغام بھیجا ہے جواب دے دیں، مجھے مارنا ہے مار دو، اندر کرنا ہے اندر کر دو، سزائے موت دینی ہے سزائے موت دے دو، میرا جرم کیا ہے؟ میں نہ ہی پارٹی سے پیچھے ہٹوں گا، نہ ہی میں بیرون ملک جاؤں گا، نہ ہی میں اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹوں گا، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، ڈٹ کے کھڑا رہوں گا۔ تو ناظرین اکرام، 1 درجن سے زائد کیسوں میں ان کو ضمانت مل گئی، دوبارہ وہ خیر و عافیت سے اپنے گھر زمان پارک پہنچ گئے۔ تو ناظرین اکرام، جب اللہ مدد کرتا ہے تو دشمن کے منہ سے گواہی آ جاتی ہے۔ خان صاحب کی سچائی کی گواہی دشمن کے منہ سے آ گئی۔ جیسے ہی شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوئے تو جوید لطیف صاحب جو ہیں نون لیگ کے بڑے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی کہ جو قریشی صاحب ہیں ان کا کوئی 9 مئی کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں بنتا، کوئی تعلق نہیں تھا کسی قسم کا بھی شاہ محمود قریشی صاحب کا، انہوں نے ٹویٹ کیا۔ پھر ساتھ ہی جو اوان صاحب ہیں، اجاز اوان صاحب ہیں میجر ریٹائرڈ، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا پھر کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں ان کو تو ہائی کورٹ نے بری کر دیا کہ ان کا اس 9 مئی کے واقعہ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوا۔ دوسرا، 15 سے 20 لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے ہیں تو ان کو معافی مل گئی ہے، ان کا بھی اس معاملے سے تعلق ظاہر نہیں ہوا، یعنی معافی جو مل گئی ہے، تحریک انصاف چھوڑا ان کو تو ان کے گناہ دھل گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، بس بری ہو گئے ہیں۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ 15-20 وہ بھی گئے
ان کا بھی تعلق نہیں بنتا اس 9 مئی والے واقعہ سے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا بھی نہیں بنتا، شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی نہیں بنتا، تو پھر اس 9 مئی کے واقعہ کے ساتھ تعلق بنتا کس کا ہے؟ یہ اعجاز اوان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ پھر کس کا تعلق بنتا ہے، کون مجرم ہیں، کون اس میں شامل ہوں گے جو جنہوں نے یہ کروایا ہے، سرکردہ جو ماسٹر مائنڈ یا منصوبہ ساز پھر کون تھے؟ کیونکہ لاہور میں جناح ہاؤس پہ جو اٹیک ہوا، حملہ ہوا، تو وہ تو لیڈ کر رہی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو احتجاج کے لیے عوام نکلی ہوئی تھی اس دن، تو وہ اگر ان کو عدالت بری کر گیا ہے تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی 15-20 لوگوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہا ہے وہ بھی بری ہو گئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی۔ تو یہ ان کے ٹویٹ پہ انہوں نے جواب دیا، جویل لطیف صاحب کے ٹویٹ پہ، کہ اگر یہ سارے اس میں ملوث نہیں ہیں تو پھر ملوث کون ہے؟ یہ بھی تو سوال بنتا ہے، پھر کون ہے ملوث؟ حکومت بتائے کون ہے ملوث۔ خان صاحب کی گواہی ناظرین کرام ان کے اپنے منہ سے نکل گئی ہے کہ اگر تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو پنجاب کی صدر ہیں وہ بری ہو گئی ہیں، جو واقعہ ہوا بھی لاہور میں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی یہ کلین چٹ دے رہے ہیں، تو جو پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہے ان کو بھی کلین چٹ مل رہی ہے، تو پھر خان صاحب تو پہلے ہی اندر تھے، خان صاحب تو رینجر کی کسٹڈی میں تھے، وہ تو بالکل پھر صاف ہو گئے۔ تو ناظرین کرام یہ سچائی کی گواہی مخالفین کی زبانی سن لیا آپ نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں تو بے گناہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب خان صاحب کے لیے خلاف کورٹ میں چلے گا، آرمی عدالت میں یہ کیس چلے گا، تو یہ بھی تو ثبوت سامنے رکھتی ہیں نا عدلیہ، کوئی بھی جج ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی جب اس کے سامنے کیس جاتا ہے تو انہوں نے یہ بھی تو مد نظر رکھنی ہیں تمام چیزیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو لیڈ کر رہی تھیں اس کو ہائی کورٹ بری کر رہی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو رہے ہیں، جو بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں وہ بھی بری ہو گئے ہیں، ان کے بھی گناہ دھل گئے ہیں، تو پھر خان صاحب تو پہلے ہی رینجر کے قبضے میں تھے، حراست میں تھے، وہ اس میں کدھر شریک ہو گئے۔ تو ناظرین اکرام یہ اگر کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ پہنچی ہے خان صاحب کو، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما رہا ہے، باقی تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے خلاف چل رہی ہیں۔ تو ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔